اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس چینل کی طرف کہ جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ سب سے پہلے خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا کرے، زندگی میں ہر غم سے ہمیں محفوظ رکھے اور زندگیاں ہماری خوشیوں سے بھری ہوئی ہوں، ہمیں ہر شر ہر برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح جو بھی ہمارے دل میں جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، اور اگر کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن، سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے اور اس کے حلال عطا کر، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ اور ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ آپ سب کو یہ ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جس کتاب کا ہم نے آج کل مطالعہ شروع کر رکھا ہے اس کتاب کا نام ہے سیر و سلوک، کی جس میں قرآنی کچھ ویڈیوز ہیں کہ جس کو آپ سن کے اس کتاب سے متصل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے دروس کی طرف۔ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں حب نفس کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ آدمی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اگر وہ غور کرے، وہ سمجھے تو اس کی ذات کوئی چیز نہیں، یہ دوسرے کی چیز ہے۔ اس لیے حب نفس در حقیقت حب غیر ہے، غلطی سے اس کا نام حب نفس رکھ دیا گیا ہے۔ یہی غلطی آدمی کو خراب کرتی ہے، جو تکلیفیں ہم سب پر آتی ہیں ان کی اصل وجہ یہی حب نفس اور حب جاہ ہے۔ حب جاہی ہے جو انسان کو قتل کراتی ہے، اس کی فنا کی گھاٹ اتار دیتی ہے، جہنم میں لے جاتی ہے۔ حب نفس اور حب جاہ راس کل خطیہ یعنی ہر لغزش اور برائی کی جڑ ہے۔ جب انسان خود بین خود پسند ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز پر خود ہی قبضہ کرے۔ غلط یا صحیح جس کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ وہ ہر بات اپنے ہی لیے چاہتا ہے، کسی طرح کی حدود و قیود کا قائل نہیں رہتا۔ یہی بات سب مصیبتوں اور تکلیفوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں۔ سب تعریفیں اسی کی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتاب الہی کی ابتدا ایک ایسے مضمون سے ہوئی کہ جو تمام مسائل پر حاوی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، تو شاید سب ہی مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کچھ تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن میں تعریف تمہاری کر رہا ہوں، خدا کی نہیں، جب بھی سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ جب یہ فرمایا کہ الحمدللہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تعریف کی سب اقسام ہر لحاظ سے اللہ کی ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ کسی اور کی تعریف کر رہے ہو۔ یہی ایک آیت تمام مسائل پر سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔ اگر اس ایک آیت پر آدمی کو پورا یقین ہو، واضح رہے کہ بات یقین کی ہے، تو یہی ایک کلمہ انسان کے قلب کو ہر طرح کے شرک سے پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے شروع سے آخر عمر تک کسی طرح کا شرک نہیں کیا، تو اس کے ایسا کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے وجدان سے اس حقیقت کو معلوم کر لیا اور یہ حقیقت اس کے ضمیر میں جاگزی ہو گئی ہے۔ دلیل اور برہان سے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ دلیل اپنی جگہ اچھی چیز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دلیل اچھی چیز نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن دلیل محض ایک ذریعہ ہے کسی مسئلے کو اپنے عقل کے مطابق سمجھ لینے کا۔ پہلے سمجھیے اور پھر کوشش کر کر اس پر ایمان لے آئیں۔ پائے استدلالیاں 24 بود۔ فلسفہ محض ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ یہ مسائل و معارف کو عقلی طور پر دلائل سے سمجھ لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ دلائل کا کام صرف اتنا ہے کہ بات عقل میں آ جائے۔ پائے استدلالیاں 24 بود کا مطلب یہی ہے کہ دلائل مکڑی کے پاؤں ہیں، وہ پاؤں جن سے آدمی واقعی راستہ طے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ پاؤں جن سے آدمی واقعاً راستہ طے کر سکے اور جلوہ الہی کو دیکھے، وہ ایمان ہے۔ وہ ایمان کہ جو انسان کے دل میں جاگزی ہو جائے، اور وہ وجدان اور ذوق ہے کہ جو ایمان کا سبب بنے۔ یہ درجہ بھی ایک ادنا درجہ ہے، اس سے اونچے درجے بھی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم صرف قرآن کی تلاوت، اس کی تفسیر پڑھنے پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ہر مسئلے اور قرآن کے ہر لفظ پر مکمل یقین رکھیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آدمی کی اصلاح کرتی اور اسے ایسا موجود بنانا چاہتی ہے جسے خدا نے خود ایجاد کیا ہے۔
اور اسم اعظم سے ایجاد کیا ہے۔ اللہ نے آدمی کو سب کچھ دیا مگر اس کی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ قرآن چاہتا ہے کہ آدمی کو اس ناقص درجے سے اٹھا کر اعلیٰ درجے تک پہنچا دے جو اس کے لیے مناسب ہے۔ قرآن اسی لیے آیا ہے، سب انبیاء اور رسول اسی لیے آئے کہ انسان کی دستگیری کرے، اسے نفسانیت کے عمیق ترین کنویں سے نکالے جس میں وہ گرا ہوا ہے، اور اسے جلوہ حق دکھائیں تاکہ وہ حق کے سوا سب کچھ بھول جائے۔ خدا کرے کہ اس کی فضیل سے یہ نعمت ہمیں بھی نصیب ہو۔ ایک سورت کی بسم اللہ دوسری سورت کی بسم اللہ سے مختلف ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ بسم اللہ میں جار و مجرور کا تعلق کسی لفظ سے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک احتمال یہ ہے کہ ہر سورت کی بسم اللہ کا تعلق اسی سورت کے کسی مناسب لفظ سے ہو، جیسے سورہ الحمد میں حمد سے بسم اللہ الحمدللہ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے نام سے سب تعریف اللہ کی ہے۔ اس احتمال کی بنا پر ہر صورت میں بسم اللہ کے معنی مختلف ہوں گے، کیونکہ ہر صورت میں بسم اللہ کا تعلق اس صورت کے کسی مناسب لفظ سے ہوگا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سورہ الحمد میں بسم اللہ کا تعلق حمد سے ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کون سا اسم ہے کہ جو ذات حق سے ذات حق کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور اس اسم سے حمد واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی دوسری صورت مثلا سورہ اخلاص میں دیکھنا ہوگا کہ اس صورت میں وہ کون سا اسم ہے جو بسم اللہ کے مناسبت سے ہے۔ فقہ میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی صورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھی اور پھر کوئی دوسری صورت پڑھنی چاہے تو پہلی بسم اللہ کافی نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے۔ اس کے بھی یہی معنی ہوئے کہ ایک بسم اللہ دوسری بسم اللہ سے مختلف ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ سب جگہ بسم اللہ کے ایک ہی معنی ہوتے تو پھر ایک صورت کی بسم اللہ اور دوسری صورت کی بسم اللہ میں فرق نہ ہوتا۔ چنانچہ بعض لوگ اس بات کے قائل بھی ہیں کہ اصولی طور پر بسم اللہ کسی صورت کا جز نہیں، اور یہ کہ سورہ الحمد میں بسم اللہ محض برکت کے لیے آئی ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سورہ الحمد میں بسم اللہ کے جار و مجرور کا تعلق حمد سے ہے، تو ایک احتمال یہ ہے کہ الحمد میں ہر وہ حمد شامل ہے جس پر حمد کا لفظ صادق آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حمد کرنے والا بھی حمد کرتا ہے وہ اللہ کے اسم سے ہوتی ہے، کیونکہ حمد کرنے والا خود بھی ایک اسم ہے، اس کے اعضاء و جوارح بھی اسم ہیں۔ انسان جو حمد کرتا ہے وہ بھی ایک اسم ہے، اس لحاظ سے بھی ہر حمد اللہ کے اسم سے ہوتی ہے۔ آپ خود بھی ایک اسم ہیں، زید بھی اسم ہے، سب اسماء الہی ہیں، یعنی اسماء کے مظاہر، کیونکہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ان کا وجود میں لانے والا یا فاعل وجود ہے۔ فاعل وجود فاعل طبیعی میں کئی لحاظ سے فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ جو شے مبدع الہی سے صادر ہوتی ہے جسے فاعل الہی بھی کہتے ہیں، وہ اسی مبدع و مصدر میں فنا ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک مثال سے یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آ سکتی ہے، اگرچہ یہ مثال موجودات اور فاعل الہی پر پوری طرح منطبق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا تعلق اس مثال سے بہت بلند ہے۔ بہرحال سورج اور اس کی شعاؤں کی مثال لیجئے، شعاؤں کا سورج سے الگ کوئی وجود نہیں ہے۔ یہی صورت فاعل الہی کی ہے۔ اس سرچشمہ خیر سے جو بھی وجود میں آتا ہے اس کی کسی لحاظ سے کوئی آزاد حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بھی اس سرچشمے کا محتاج ہے، اور اسی طرح اپنی بقا کے لیے بھی کوئی بھی موجود ایسا نہیں کہ اللہ اس سے وجود کی وہ روشنی ایک لمحے کے لیے بھی ہٹائے جس سے اس کا وجود قائم ہے، تب بھی وہ موجود باقی رہ سکے۔ چونکہ کسی موجود کی اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں، اس لیے وہ اپنے سرچشمے میں گم اور فنا ہے۔ ہر ممکن اپنے تحقق اور بقا دونوں میں محتاج ہے۔ ممکن اللہ کا نام، اللہ کا فعل، زمین و آسمان کا نور اور نور خدا کا ظہور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا کے نور کا ظہور ہے لیکن عین خدا نہیں ہے۔ ممکن جو ظاہر ہے اس کا مبدع ظہور ہے، ایسا تعلق ہے کہ ظاہر مبدع ظہور میں اس طرح فانی ہے کہ اس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ الحمد میں
الف لام استغراق کا ہے اور بسم اللہ اس سے متعلق ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ جو بھی حمد کرنے والا کوئی حمد کرتا ہے اس کا تحقق بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ حمد کرنے والا چونکہ خود اسم اللہ ہے، اس لیے ایک لحاظ سے حامد اور محمود یعنی حمد کرنے والا اور جس کی حمد کی جاتی ہے دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک ظہور ہے، دوسرا مظہر۔ انت کما اثنیت علی نفسک انا اعوذ بک منک، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ چونکہ حامد محمود میں فنا ہے، اس لیے گویا محمود خود اپنی تعریف کرتا ہے، اور چونکہ کسی دوسرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، وہ خود ہی اپنی تعریف کرتا ہے، کیونکہ حامد یعنی تعریف کرنے والا، محمود یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے اس میں فنا ہے۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ الحمد میں الف لام استغراق کا نہ ہو، جو کہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ بغیر کسی تعین اور بغیر کسی خصوصیت کے مطلق حمد مراد ہو۔ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ میں حمد سے مراد ہوگی مطلق حمد بلا تعین۔ اس احتمال کی صورت میں معنی پہلے احتمال کے برعکس ہوں گے، اور ہماری حمد فی الواقع اللہ کی حمد نہیں ہوگی، فقط اس کی اپنی ہی کی ہوئی حمد اس کی ہوگی، کیونکہ اس کی ذات غیر محدود ہے، اور دوسرا جو کوئی بھی حمد کرتا ہے اس کی حمد محدود ہوتی ہے۔ محدود جو حمد کرتا ہے وہ غیر محدود کی حمد نہیں ہوتی۔ پہلے احتمال کی صورت میں ہم نے کہا تھا کہ ہر حمد خدا ہی کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی خوبصورت خط کی تعریف کر رہے ہیں تب بھی وہ در حقیقت خط کی نہیں بلکہ اللہ کی تعریف ہے۔ جب آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی تعریف کر رہے ہیں تب بھی وہ اللہ کی تعریف ہے۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ ہر حمد، چاہے حمد کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کی حمد ہوتی ہے اور اس کو پہنچتی ہے، کیونکہ دنیا میں نہ کوئی کمال ہے اور نہ ہی جمال، کمال بھی فقط اس کا ہے اور جمال بھی اس کا، اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا کوئی مستقل وجود نہیں۔ اگر اللہ اپنا جلوہ اٹھا لے تو موجودات میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہے گی۔ موجودات خدا کا جلوہ ہیں، موجودات کا وجود خدا کے جلوے سے ہے۔ پہلے نور السماوات والارض، اگر یہ جلوہ ہٹا لیا جائے تو کسی موجود کا وجود باقی نہ رہے، چونکہ موجودات خدا کا جلوہ ہیں اور مدح کمال ہی کی ہوا کرتی ہے، لہٰذا کوئی تعریف بھی غیر اللہ کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ذات باری کے کمال کے علاوہ کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ وہی کمال ہے، وہی ظہور کمال ہے، اس کی ذات میں بھی کمال ہے، صفات میں بھی کمال ہے، مقام ظہور میں بھی کمال ہے، اس لیے سارے عالم کے کمالات اسی کا کمال ہے۔ جو کوئی کسی کی مدح کرتا ہے اور وہ کمال کی مدح ہونے کی باعث اس کی مدح ہوتی ہے، اسی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے احتمال کی صورت میں تھی، دوسرے احتمال کی صورت میں گو وہ بھی احتمال ہی ہے، حمد مطلق ہوگی نہ کہ کل حمد۔ حمد مطلق سے مراد وہ حمد ہے کہ جس میں نہ کوئی قید ہو نہ غیر کا تصور اس میں شامل۔ جو حمد ہم کرتے ہیں وہ بالکل حمد متعین اور متعین کی حمد ہے، کیونکہ موجود مطلق تک ہماری رسائی نہیں، نہ ہی ہمیں اس کا ادراک ہے، اس لیے ہم اس کی حمد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جب الحمدللہ کہتے ہیں اس وقت بھی آپ کو اس حقیقت الحقائق کا ادراک نہیں ہوتا کہ آپ اس کی حمد کر سکیں۔ جو حمد بھی کی جاتی ہے وہ اللہ کی حمد نہیں ہوتی، اس کے مظاہر کی حمد ہوتی ہے۔ پچھلے احتمال کی صورت میں کوئی بھی حمد خدا کی نہیں ہوتی سوائے اس حمد کے جو وہ خود اپنی کرتا ہے۔ اس صورت میں بسم اللہ الحمدللہ میں اسم کے بھی وہ معنی نہیں ہو سکتے جو ہم نے پہلے بیان کیے تھے کہ آپ بھی اسم ہیں، وہ بھی اسم ہے اور دوسرے بھی اسم ہے۔ اب اس میں اللہ علامت ہے ظہور مطلق بے قید کی، جس کا ظہور بھی غیب ہے اور اسم بھی غیب، اسی اسم کی حمد ہوتی ہے، یعنی وہ حمد جو خدا خود اپنی کرتا ہے۔ یہ بھی ایک احتمالی قول ہے اس بنیاد پر کہ بسم اللہ کا تعلق حمد سے ہے۔ ایک احتمال کی بنا پر حمد سے مراد حمد کا ہر مصداق ہے، اور دوسرے احتمال کی بنا پر مطلق حمد بلا کسی قید کے۔ ایک صورت میں کوئی بھی حمد غیر خدا کی نہیں ہوتی، دوسری صورت میں کوئی حمد مطلق حمد کے معنی میں خدا کی نہیں ہوتی، البتہ محدود حمد ہوتی ہے۔ اس صورت میں الحمدللہ کے معنی ہوں گے کہ مطلق حمد بلا کسی قید کے۔
اللہ کی حمد صرف اس نام سے ہوتی ہے جو اس کے شایع ہے۔ یہ بھی فقط ایک احتمال ہے۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ بسم اللہ کا تعلق صورت سے ہی نہ ہو، چنانچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بسم اللہ جار و مجرور فعل مقدر ظہرہ سے متعلق ہے، یعنی ظہر الوجود۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز بھی وجود میں آتی ہے وہ اللہ ہی کے نام سے وجود میں آتی ہے، یعنی اللہ کا نام تمام موجودات کے ظہور کا سرچشمہ ہے۔ یہ اللہ کا نام وہی ہے جس کے متعلق ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے: ان اللہ خلق المشیئتہ بنفسہ وخلق الاشیاء بالمشیئتہ۔ اللہ نے مشیت کی خود تخلیق کی اور باقی چیزیں مشیت سے تخلیق کی۔ مشیت سے مراد وہی ظہور اول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ تخلیق کیا ہے، باقی سب چیزوں کی تخلیق مشیت سے ہوئی ہے۔ یہ وہی وجود ہے کہ جو ظاہر الوجود میں ہے۔ اس احتمال کی بنا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق صورت سے نہیں بلکہ کسی خارجی شے سے ہے۔ اہل ادب نے بھی استعینوا یعنی میں مدد چاہتا ہوں اور اس طرح کے دوسرے الفاظ مقدر مانے ہیں۔ استعینوا کا لفظ بھی مناسب ہے، گو اہل ادب کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اگر کہیں استعینوا باللہ بھی آ جائے گا تو اس کا مطلب بھی استعینوا بسم اللہ ہی ہوگا، کیونکہ جو شخص بھی استعانت طلب کرے گا اللہ کے نام ہی سے کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے نام کے بغیر مدد طلب کرے۔ بہرحال بسم اللہ کے الفاظ مقصود نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا نام ہی ہر چیز میں اس کا ظہور ہے، اس لیے اس کے نام سے مدد طلب کی جاتی ہے، اسی ظہور سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اسی ظہور کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے۔ استعانت کے معنی ہے رجوع الی اللہ، گو ادیب اس تصور سے بھی نا آشنا ہے۔ یہ تو تھا اس کا بیان کہ بسم اللہ کا تعلق کس لفظ سے ہے۔ اسم کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ اسم کی علامت اور نشانی ہے، اور کون سی چیز ہے جو مسمہ کی نشانی نہ ہو۔ آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے تو یہی پائیں گے کہ جو وہ وجود اللہ جلہ شانہ کا ظہور اور اس کی نشانی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ علامت اور نشانی کے بھی مدارج ہیں۔ بعض نام تو ایسے ہیں جو ہر لحاظ سے اس کی نشانی ہے، بعض کا درجہ اس سے کم تر ہے، اس طرح درجہ بدرجہ سب موجودات ہیں، لیکن سب اس کا ظہور اور اس کی نشانیاں، سب اس کے نام کا جلوہ۔ گو فرق مراتب اپنی جگہ۔ ایک روایت میں آیا ہے نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم سب اللہ کے اچھے نام ہیں۔ البتہ مقام ظہور میں سب سے ارفع و اعلیٰ نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم ہے کہ جو نقائص سے پاک ہو کر سیر الی الحق کے بلند ترین مرتبے پر پہنچے، وہ ہماری طرح نہیں جو ابھی تک نفسانیت کے گھڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہجرت الی اللہ، ہم نے تو ابھی چلنا بھی شروع نہیں کیا، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ اس گڑھے سے نکل گئے بلکہ ہجرت بھی کر گئے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ نساء آیت نمبر 100 میں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اللہ اسے اس کا اجر دے گا۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہاں ہجرت سے مراد اپنے نفس سے اللہ کی طرف جانا ہے اور اپنے گھر سے مراد خود آدمی کا اپنا نفس ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس اندھیرے گھر یعنی اپنے نفسیات کے دائرے سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کے ارادے سے چلے، یہاں تک کہ موت نے انہیں آ لیا، یعنی وہ خود کچھ نہ رہے بلکہ فنا فی اللہ ہو گئے۔ ان کا اجر اللہ پر ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا اجر خود اللہ ہے۔ جنت اور اس کی نعمتوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، ان کا مطلب و مقصود صرف اللہ ہے۔ جو شخص نفسانیت کے ظلمت کدے سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا، اس کا اپنا کچھ نہیں رہا، اس لیے جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ جو شہود کے اس مرتبے پر پہنچ گیا اس کا اجر اللہ پر ہے۔ غرض کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہجرت کر کے منزل پر پہنچ گئے اور ان کا اجر اللہ ہے، جبکہ کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ ہجرت تو انہوں نے بھی کی لیکن وہ فنا کی منزل تک پہنچ نہ سکے۔ اس کے بعد کچھ ہم جیسے ہیں جنہوں نے سرے سے ہجرت ہی نہیں کی اور ابھی تک اندھیروں میں ہیں۔ ہم صرف دنیا کی چیزوں میں گم ہیں، بلکہ انانیت اور خود پرستی میں بھی گرفتار ہیں، ابھی تک نفسانیت کے اندھیرے کنویں میں محبوس ہیں، اسی لیے ہمیں اپنی سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں صرف اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں
کہ جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں، ہمارے سوا سب ہیچ ہے، اور ہمیں اب تک ہجرت کرنے کا خیال تک نہیں آیا، ہماری سوچ اسی دنیا تک محدود ہے۔ 70 سال اس طرف جو قومیں خدا کی طرف سے ہمیں ودیت ہوئی ہیں، ہم انہیں رد تو نہیں کرتے، لیکن ایسا ہے کہ ہم ان سے یہی کا کام لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ جو وقت گزرتا ہے ہم اس سرچشمے اور اس جگہ سے دور ہوتے جاتے ہیں جس کی طرف ہمیں ہجرت کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک بڑے زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر جہنم کے درمیان میں لٹک رہا تھا، اب 70 سال کے بعد اس کنویں میں گرا ہے جو جہنم کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ یہ اسی کے اس بد اتوار آدمی کی کہ جو 70 سال کی عمر پا کر مر گیا۔ ہم بھی اس گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، میں 80 برس کی عمر میں ادھر چلا جاؤں گا، کچھ برسوں میں آپ بھی دوسری طرف چلے جائیں گے۔ بدترین دشمن ہماری جو حالت ہے اسی وجہ سے ہے، اور ہم پر جو کچھ گزرتی ہے اس کی وجہ یہی حب نفس اور انانیت ہے۔ اسی بات کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا بدترین دشمن تمہارا وہ نفس ہے کہ جو تمہارے اپنے پہلو میں ہے۔ نفس سب سے بڑا دشمن ہے، تمہارا نفس ہی سب بتوں کو جنم دیتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ اسی بت کی عبادت کرتا ہے، اسے زیادہ تر لگاؤ اسی سے ہوتا ہے۔ جب تک آدمی اس بت کو پاش نہ کر دے وہ خدا کا نہیں ہو سکتا۔ بت اور خدا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، خود پرستی اور خدا پرستی کا ساتھ ممکن نہیں۔ جب تک ہم نفسیات کے بت خانے اور نفس کے بت سے نجات حاصل نہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ گو ہم بظاہر خدا پرست ہوں لیکن در اصل بت پرست ہیں۔ ہم زبانی خدا کا نام لیتے ہیں لیکن ہمارے دل میں خود اپنا ہی خیال بسا ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، اگر ہم خدا کے طالب ہیں تو بھی اپنے لیے۔ ہم نماز میں زبان سے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن فی الوقت عبادت اپنے نفس کی کرتے ہیں۔ ہماری ساری توجہ ہمارے اپنے ہی اوپر مرکوز رہتی ہے، ہر چیز ہمیں اپنے ہی لیے چاہیے۔ سب مصیبتوں اور برائیوں کی جڑ یہی آدمی کی انانیت اور خود پرستی ہے۔ لڑائیوں کی وجہ انانیت ہے۔ دنیا کی سب لڑائیاں آدمی کی انانیت ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مومن آپس میں نہیں لڑتے، اگر دو آدمیوں میں لڑائی ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ مومن نہیں۔ مومنوں میں لڑائی نہیں ہوتی۔ جب آدمی کا ایمان درست نہ ہو، اسے اپنے فائدے کے سوا کسی بات سے غرض نہ ہو، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر چیز پر خود ہی قبضہ کر لے۔ یہی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسند میں لے لوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ لے لیں، اب یہ دونوں باتیں تو ممکن نہیں، لہٰذا جھگڑا پیدا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ قالین میں لے لوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ لے لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ خیالی کرسی مجھے ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے۔ جب ایک ہی چیز آپ بھی لینا چاہتے ہیں اور میں بھی، تو لا محالہ جھگڑا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور کوئی دوسرا بھی تو پھر جنگ ہوگی۔ سب لڑائیاں جنگیں خود غرضی کی لڑائیاں ہیں۔ دنیا کی سب جنگیں شخصیتوں اور ان کے مفادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں برپا ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اولیاء اللہ میں انانیت نہیں ہوتی اس لیے ان کے مابین جنگ بھی نہیں ہوتی۔ اگر سب اولیاء کسی ایک جگہ جمع بھی ہو جائیں تو وہ کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان میں کبھی باہمی مخالفت نہیں ہوگی کہ سب اولیاء جو کچھ کرتے ہیں خدا ہی کے لیے کرتے ہیں۔ ان میں خودی ہوتی ہی نہیں کہ باہم کشاکش ہوں اور وہ ایک دوسرے کے مزاحم ہو کر جھگڑا کریں۔ ان سب کا سرچشمہ ایک ہے، ان کی سمت ایک ہے۔ یہ تو ہم ہیں کہ اندھیرے کنویں میں پڑے ہیں جس میں ایسا اندھیرا ہے کہ اس سے بڑھ کر اندھیرا ممکن نہیں۔ یہ اندھیرا انانیت کا ہے۔ جب تک ہم انانیت سے نہیں نکلیں گے اس کنویں سے نہیں نکل سکتے۔ ہم اپنی خود غرضی سے دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے، سب کچھ اپنے ہی کو سمجھتے ہیں۔ جس بات میں ہمارا فائدہ ہو اس کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر نہ آئے ہم حق بات کو بھی مان کر نہیں دیتے۔ اگر بات ہمارے مطلب کی ہو تو ہمیں فوراً اس کا یقین آ جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے خلاف ہو تو کبھی آسانی سے یقین نہیں آتا۔ یہ سب انانیت ہے۔ ہماری، تمہاری اور ساری نوع بشر کی مصیبتوں کا باعث یہی رویہ ہے۔ سب جھگڑا خود غرضی اور خود پرستی کا ہے۔ میں اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہوں اور آپ اپنا۔ جب تک یہ صورت ہے تو للہیت کہاں، یہ تو نفس پرستی ہے۔
پھر اس گڑھے سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ یہ بت خانہ خود انسان کے اندر ہے جس سے نکلنا آسان نہیں۔ اس سے نجات کے لیے ایک غیبی ہاتھ کی ضرورت ہے کہ جو انسان کی دستگیری کرے اور اسے اس گڑھے سے نکالے۔ انبیاء علیہم السلام اسی غرض کے لیے آئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد، تمام انبیاء علیہم السلام کہ جو مبعوث ہوئے اور سب آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ سب اسی لیے آئی ہیں کہ آدمی کو اس بت خانے سے نکالے، اس بت کو توڑیں، لوگوں کو خدا پرست بنائے۔ سب انبیاء علیہ السلام اسی لیے آئے کہ اس دنیا میں جو شیطانی دنیا ہے خدائی نظام قائم کریں۔ یہاں شیطان کی حکومت ہے، شیطان ہمارا حکمران ہے اور ہم سب اس کے تابع۔ نفسانی خواہشات شیطان کا جلوہ ہے، ہم جو کام کرتے ہیں وہ شیطانی ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا شیطان خود ہمارا نفس امارہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی کام بھی خود غرضی خود پرستی سے خالی نہیں۔ شیطان ہمارے اوپر مسلط ہے، جو وہ کہتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ ہم اس کنویں سے اس وقت نکل سکتے ہیں جب ہم اس منزل سے ہجرت کر کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کریں، خود پرستی کو چھوڑیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں وہ کامیابی نصیب ہوگی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ جو شخص بھی درجۂ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کرے۔ جہاد اکبر، جو شخص انانیت کے گھڑے سے نکلنے کا خواہش مند ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہجرت کے لیے مجاہدہ کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ کچھ صحابی کسی جہاد سے واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جہاد اصغر کر کے آئے ہو، ابھی جہاد اکبر تمہارے ذمے ہے۔ یہ جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد ہے، دنیا کی باقی سب جہاد اسی جہاد کے تابع ہیں۔ اگر اس جہاد میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر جو جہاد بھی ہم کریں گے وہ واقعی جہاد ہوگا، لیکن اگر اس جہاد میں کامیاب نہ ہوں تو باقی سب جہاد کار شیطان ہیں۔ اگر کوئی شخص اس لیے جہاد میں حصہ لیتا ہے کہ اسے کوئی کنیز مل جائے، روزی کا بندوبست ہو جائے، اس کا اجر انہی چیزوں کا حصول ہے، لیکن جو شخص اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے اس کا اجر بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ کام کی نوعیت میں فرق ہے، اس کام میں جو ہم کرتے ہیں، اس کام میں جو اولیاء کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کا فرق ہے کیونکہ دونوں کا مقصد اور منشا جدا ہے۔ حکم الہی کی تعمیل میں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ بلا وجہ کہا گیا کہ جنگ خندق کے موقع پر امام علی علیہ السلام کی ایک ضرب جن و انس کی عبادت سے افضل تھی؟ بظاہر یہ ضرب کسی کو قتل کرنے کے لیے ایک وار سے زیادہ کچھ نہ تھی، لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام کو کفر کی متحدہ طاقت کا سامنا تھا۔ اگر اس دن مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام کا وجود ہی معرض خطر میں پڑ جاتا۔ یہ معاملے کا ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو وہ للہیت ہے کہ جو اس عمل میں مضمر تھی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کسی دشمن کے سینے پہ سوار تھے، اس نے آپ پر تھوک دیا، آپ فوراً اس کے سینے سے اترے، مبادا آپ کا عمل للہیت کی سطح سے گر جائے اور اس میں ذاتی انتقام کا جذبہ شامل ہو جائے۔ ایسی ضرب کی روح یقیناً سب عبادتوں سے افضل ہے۔ یہی وہ روح ہے جو عبادت کو صحیح معنی میں عبادت بناتی ہے۔ ظاہر میں تو شرک اور موحد، بت پرست اور وہ جو بتوں کو نہیں پوچھتے سب ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں۔ ظواہر کی حد تک کوئی خاص فرق نہیں۔ ابو سفیان بھی نماز پڑھتا تھا، امیر معاویہ تو امام جماعت تھا، ان کے ظاہری اعمال ایک ہی طرح کے تھے، لیکن وہ چیز جو نماز کو رفعت بخشتی ہے وہ اس کی روح ہے۔ اگر یہ روح موجود ہے تو نماز عبادت الہی، ورنہ محض دھوکہ اور دکھاوا۔ ہمارا یہی حال ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہماری عبادت جنت کے لیے ہے، ہماری سب عبادت سر تپا اپنے لیے۔ جو زیادہ نیک اور صالح ہیں وہ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ جنت کو درمیان سے نکال دیجئے، پھر دیکھیں کون عبادت کرتا ہے۔ علی علیہ السلام البتہ رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں عبادت سے عشق تھا، وہ عبادت کو گلے لگائے ہوتے تھے۔ اصولاً جنت کے لیے عبادت کوئی بات نہیں۔ جو شخص نفسانیت سے نکل کر فنا کے مرتبے تک پہنچ گیا اس کے نزدیک جنت کی نعمتوں کی کوئی حقیقت نہیں، وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ جس کو ادرکت الموت کا مرتبہ مل گیا اس کے لیے جنت اور جہنم سب برابر ہیں۔ وہ خدا کی حمد و ثنا اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اللہ کو عبادت کا مستحق جانا ہے۔ یہ مرتبہ
ان کو حاصل ہوتا ہے جو عبادت کے عاشق ہیں۔ وہ معبود کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عبادت کا اہل ہے۔ اور بھی مراتب ہے جن کا ہمیں خیال بھی نہیں، مگر پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی نفسانیت کو چھوڑ کر انانیت کے گڑھے سے نکلے۔ اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ قیام کرے، اللہ کے لیے قیام، جاگ جائے، ہماری طرح سوتا نہ رہے۔ اس وقت ہم گو بظاہر جاگ رہے ہیں مگر دراصل ہم سو رہے ہیں۔ ہمارا جاگنا جانوروں کا سا جاگنا ہے، یہ انسانوں کی سی بیداری نہیں ہے۔ الناس یناموا واذا ماتوا انتبہوا، حدیث ہے، یعنی لوگ سو رہے ہیں، مرنے پر ہی جاگیں گے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ کس خواب غفلت میں تھے اور اب کیا افراتفری مچی ہوئی ہے۔ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت گھیرے ہوئے ہے۔ آدمی پر چونکہ نشہ طاری ہے اس لیے اس کو ادراک نہیں، جب یہ نشہ اترے گا تو دیکھے گا کہ آگ ہی آگ ہے، اس راستے پر چلنا تو سبھی کو ہے، اس میں تو چارہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی بیدار ہو جائیں، جس صراط مستقیم پر چلنا چاہیے اس پر چلیں اور انبیاء علیہم السلام کے زیر تربیت ہو جائیں۔ سب انبیاء علیہم السلام اس لیے آئے کہ انسانوں کی اصلاح کریں۔ کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کا مقصد انسان کی اصلاح نہ ہو۔ عدل و انصاف قائم کرنے کے معنی بھی انسانوں کی اصلاح ہی ہے۔ کسی چیز کو عدل اس وقت کہہ سکتے ہیں جب وہ انسان سے صادر ہو، اس طرح ظلم کا مرتکب بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ عدل قائم کرنے کا مطلب ہے ظالم کو عادل میں بدل دینا، مشرک کو مومن بنا دینا۔ انبیاء علیہ السلام کا کام ان لوگوں کی کایا پلٹنا تھا۔ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ جہنم میں جا گریں۔ انبیاء علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ صحیح راستہ یہ ہے، اس راہ پہ چلو۔ افسوس ہمارے حال پر کہ ہم نے ابھی تک صحیح راستہ اختیار نہیں کیا۔ 70 برس کی عمر ہو گئی پھر بھی راہ راست پہ نہیں آئے۔ ہم نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، جہاں تھے وہی ہیں، گویا اسی زمین کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ شاید آخر تک یہی حال رہے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ صحیح راستے پر چلے، اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جوانوں سے خطاب۔ آپ لوگ جو جوان ہیں اس راہ کو بہتر طور پر اپنا سکتے ہیں، ہمیں چھوڑیے، ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ آپ اپنے نفس کا تزکیہ ہم سے بہتر کر سکتے ہیں، بڈھوں کے مقابلے میں آپ عالم ملکوت سے نزدیک تر ہیں۔ بگاڑ نے آپ میں ابھی تک اس طرح جڑ نہیں پکڑی، ابھی بگاڑ کم ہے، ابھی اس کی ایسی افزائش نہیں ہوئی جیسی بزرگوں میں ہو چکی ہے، لیکن دن بدن بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، جتنی دیر کریں گے اتنی ہی مشکل۔ بزرگ اگر اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے، البتہ جوان کی اصلاح جلد ہو جاتی ہے۔ ہزاروں جوانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے مگر ایک بزرگ کی اصلاح نہیں ہوتی، اس لیے اس کام کو بڑھاپے پر مت چھوڑیے، جوانی ہی میں کام شروع کریں۔ ابھی سے اپنے آپ کو انبیاء کی تعلیمات کا تابع بنائیں، یہی نقطۂ آغاز ہے، یہیں سے سفر کرنا ضروری ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے راستہ دکھا دیا، ہم راستے سے ناواقف ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام راستے سے واقف ہوں۔ وہ اس راہ کے شناسہ ہیں، جانتے ہیں کہ سلامتی کا راستہ کون سا ہے، انہوں نے اس راستے کی نشاندہی بھی کر دی۔ اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں تو ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں، اپنے نفس کی طرف آہستہ آہستہ توجہ کم کریں۔ یہ کام فوراً نہیں ہوگا، لیکن آپ بتدریج نفسانیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری سب خواہشات ایک دن خاک میں مل جائیں گی، ان کی طرف تو توجہ سراسر ہمارا نقصان ہے۔ وہی چیز باقی رہے گی جس کا تعلق خدا سے ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس ما عندکم بھی ہے اور ما عند اللہ بھی ہے۔ جن امور میں اس کی توجہ اپنی ذات کی طرف ہے وہ سب ما عندکم ہے، وہ سب فنا ہو جائے گا، البتہ جن امور میں توجہ خدا نفس پر مکمل فتح تک کوشش۔ ہماری اور آپ کی اس وقت جو حالت ہے، کوشش کیجئے کہ یہ حالت بدل جائے۔ جن لوگوں نے کفار کے خلاف جہادوں میں کامیابی حاصل کی، انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ ان کے ساتھ کتنی جمعیت ہے۔ وہ بھی امام علی علیہ السلام بھی تو کہتے تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اگر سارے عرب بھی میرے خلاف متحد ہو جائیں جب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس لیے کہ یہ خدا کا کام ہے اور جو چیز خدا کی ہے اس میں ناکامی کا سوال ہی نہیں۔ پسپائی کا کیا ذکر، پھر پیچھے ہٹ کر جاؤ کہ کہاں۔ جو لوگ جہاد
اور پیش قدمی کرتے تھے، وہ اپنی اور اپنی مفاد کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے تھے۔ انہوں نے انتہائی حد تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ جو اس سے بلند درجہ پر تھے، اس کا نفس کے خلاف جہاد بھی اسی مناسبت سے بڑھا ہوا تھا۔ جب تک نفس کے خلاف جہاد نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آدمی جب تک دنیا سے منہ نہ موڑے، اپنی خواہشات کو نظر انداز نہ کر دے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا دراصل نفسانی خواہشات ہی کا نام ہے۔ ہر شخص کی خواہشات ہی اس کی دنیا ہے۔ اسی دنیا کی مذمت کی گئی ہے، عالم طبیعی کی مذمت نہیں کی گئی۔ دنیا وہی ہے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ جب آپ اپنے نفس کی طرف توجہ ہوتے ہیں تو آپ ہی خود دنیا ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی دنیا اس کے اندر ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ چاند، سورج، نیچر کی کسی چیز کی مذمت نہیں، بلکہ ان کی تو تعریف کی گئی ہے۔ یہ تو سب اللہ کی نشانیاں اور اس کے قدرت کے مظاہر ہیں۔ جو چیز انسان کو قرب الہی سے محروم رکھتی ہے وہ دنیا ہے، اور یہ دنیا خود آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ دنیا اس کی اپنی نفس کی طرف توجہ ہے۔ خدا کرے ہمیں نفسانیت کے گڑھے سے نکلنے میں کامیابی ہو، اور اولیاء اللہ ہی ہیں کہ جو اس گڑھے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس بلا سے نجات پائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ بسم اللہ میں اسم کس لفظ سے متعلق ہے، اور اس بارے میں چند احتمالات ہیں کہ جو میں نے عرض کیے۔ حق اور خلق، ان مسائل میں سے بعض کا سمجھنا اس امر پر موقوف ہے کہ یہ معلوم ہو کہ خدا اور مخلوق کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ ہم عموماً اس تعلق کا ذکر یا تو طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ میں کرتے ہیں، یا کبھی کبھی دلائل بھی دے دیتے ہیں۔ اس سے اونچا درجہ کچھ دوسرے ہی لوگوں کا حق ہے۔ بہرحال موجودات کا حق تعالیٰ سے تعلق اس نوعیت کا نہیں ہے جس طرح کا تعلق ایک موجود کا دوسرے موجود سے ہوتا ہے، مثلاً باپ کا بیٹے سے، بیٹے کا باپ سے۔ باپ بیٹے کا تعلق تو وہ تعلق ہے کہ جو دو ایسے موجودوں کے درمیان ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک کا وجود مستقل ہو اور تعلق ہی ان میں کچھ تعلق بھی رکھتا ہے۔ اس سے برتر تعلق کی مثال سورج اور اس کی کرنوں کی ہے۔ یہاں بھی سورج اور اس کی کرنیں دو مختلف چیزیں ہیں، ایک حد تک ان کا اپنا الگ الگ وجود ہے۔ ایک اور طرح کے تعلق کی مثال انسان کی ذات اور ذہنی و جسمانی قوا کی ہے، مثلاً قوت باصرہ یا قوت سامعہ، لیکن ان میں بھی انسان کی ذات سے ایک طرح کی مغایرت پائی جاتی ہے، اور یہ قوتیں اور انسان کی ذات شے واحد نہیں۔ ان تمام مثالوں کے برخلاف موجودات کا تعلق حق تعالیٰ سے جو سرچشمہ وجود ہے بالکل مختلف نوعیت کا ہے۔ جن تعلقات کا ہم نے اوپر ذکر کیا ان میں سے کسی پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حق تعالیٰ اور مخلوقات کے تعلق کو کتاب و سنت میں کئی جگہ تجلی سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک جگہ قرآن میں بھی ہے۔ حالانکہ توفیٰ یعنی روح قبض کرنا ملک الموت کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے فلاں شخص نے فلاں شخص کو مار ڈالا۔ ایک اور جگہ میں ہے کہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، یعنی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی۔ یہ سب ایک تجلی ہے، ایک نور ہے۔ اگر ہم اس مفہوم پر دلیل کی روشنی میں یا پھر بغیر دلیل کے بھی غور کریں تو ان آیات سے متعلق کچھ مسائل ذہن میں آتے ہیں۔ حمد کے معانی، الحمد کے معنی کے متعلق پہلا احتمال ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اس میں الف لام استغراق کا ہو اور حمد سے مراد ہو کہ تمام تعریفیں، یعنی اس لفظ میں کثرت کا مفہوم ہو، اس طرح اسم کے لفظ میں بھی کثرت کا مفہوم ہو۔ اس لحاظ سے الحمدللہ کے ایک احتمالی معنی یہ ہوئے کہ جو حمد بھی ہوتی ہے وہ حق تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ جو تعریف بھی کی جائے وہ اسی کے کسی نہ کسی جلوے کی جاتی ہے۔ ہر جلوے میں اسی کا ظہور ہے۔ سورج کا ظہور اس کی شعاؤں میں ہے، یا انسان کی ذات کا جو ظہور اس کی قوت باصرہ قوت سامعہ میں ہے۔ حق تعالیٰ کا ظہور تمام موجودات و مخلوقات میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے جو تعریف بھی ہوتی ہے وہ حق تعالیٰ ہی کے مظاہر کی ہوتی ہے، اور چونکہ تمام موجودات حق تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس لیے سب ان کے اسماء اور نام ہیں۔ دوسرا احتمال ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ مفہوم پہلے مفہوم کے برعکس ہوگا، اور معنی یہ ہوں گے کہ کسی تعریف کرنے والے کی تعریف بھی
اللہ کی تعریف نہیں ہوتی۔ وہ اس صورت میں بھی تمام مظاہر اسی کا نور ہیں، حمد بھی انہی مظاہر کی ہوتی ہے، لیکن ہماری حمد نہ علی الاطلاق ہے اور نہ اس ذات مطلق کی، لیکن چونکہ تمام کثرتیں اسی وجود مطلق کی وحدت میں گم اور جذب ہو جاتی ہیں اور ان کا مستقل وجود باقی نہیں رہتا، اس لیے اس صورت میں بھی ایک لحاظ سے حمد اسی وجود مطلق کی ہوگی۔ فرق صرف کثرت اور وحدت کے اعتبار کا ہے۔ اگر کثرت پہ نظر کی جائے تو ہر حمد اس کی حمد ہوتی ہے، اس طرح لفظ اسم میں بھی کثرت کا اعتبار ہوگا، اس لحاظ سے ہر موجود اسم الہی ہوگا اور ایک اسم دوسرے اسم سے مختلف ہوگا۔ اس احتمال کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اس سے مختلف ہوں گے جو دوسرے احتمال کی روح سے ہوتے ہیں۔ اسم کے مفہوم میں کثرت پر نظر ہوگی، اللہ اسم کا وصف ہوگا جس میں مقام کثرت اور مقام تفصیل ملحوظ ہے۔ اللہ اسم اعظم پر حق تعالی کی تجلی ہے۔ موجودات میں تجلی، موجودات میں اسم اعظم کی تجلی ہے۔ اللہ کا نام رحمان رحمانیت کی تجلی ہے مقام فعل میں، اس طرح رحیم رحیمیت کی تجلی ہے مقام فعل میں۔ یہی صورت رب العالمین اور ایاک نعبد وغیرہ کی بھی ہے۔ دوسرے احتمال کی روح سے حمد حمد مطلق ہے بغیر کسی قید کے۔ اس احتمال کی روح سے اللہ رحمان و رحیم وغیرہ کا تصور بھی قدر مختلف ہے۔ پہلے احتمال کی روح سے اسم سے مراد سب موجودات تھے، ہر موجود اپنے ہر عمل کے لحاظ سے ایک الگ اسم تھا اور عمل کے بدل جانے سے ایک مختلف اسم بن جاتا تھا، مگر دوسرے احتمال کی روح سے حمد مطلق ہے، مطلق حمد اللہ رحمان اور رحیم کے ناموں کے ساتھ۔ مطلق حمد حق تعالیٰ سے مخصوص ہے، یعنی وہی اپنی حمد کرتا ہے، مطلق حمد کرتا ہے کسی ایسے نام کے ساتھ کہ جو مقامات ذات کے ظہور کا نام ہے، یعنی مقام ذات میں اپنے ناموں کے ساتھ حمد کرتا ہے۔ اللہ مقام ذات میں اس میں جامع ہے، نہ کہ مقام ظہور میں۔ اللہ کا ہر نام مقام ذات میں اس کا جلوہ ہے۔ رحمان نام ہے رحمانیت کا مقام ذات میں، رحیم نام ہے رحیمیت کا مقام ذات میں، رب وغیرہ کی بھی یہی صورتحال ہے۔ فلسفے میں یعنی اعلیٰ فلسفے میں جو عام اور معروف فلسفے سے مختلف ہے، ان مفاہیم و معانی کے دلائل بھی موجود ہیں، مگر اولیاء کی بات اور ہے، انہوں نے سلوک کی منازل طے کر کے ان مسائل کا ادراک اور مشاہدہ کیا ہے۔ مشاہدات انبیاء علیہم السلام۔ اولیاء اپنے مشاہدات لوگوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں جو نازل ہوا وہ ہم تک متنزل حالت یعنی اعلیٰ و ارفع حقائق کو گھٹا کر سادہ اور آسان انداز میں پیش کرنے میں پہنچا ہے، تاکہ ان لوگوں کے مخاطب کر سکے جو ابھی تک نفسانیت کی قید میں ہیں، گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ لوگوں کے سامنے حقائق کو صاف صاف بیان نہیں کر سکتے، بلکہ حقائق و معارف متنزل حالت میں پیش فرماتے تھے۔ معانی کے لحاظ سے قرآن پاک کے مختلف مدارج ہیں۔ قرآن 7 یا 70 بطون پر نازل ہوا ہے۔ بطون یعنی پوشیدہ معانی۔ ان بطون سے مسلسل تنزل کر کے قرآن اس درجے تک پہنچا ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل فہم اور اس کے مضامین ہماری محدود عقل میں آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کراتے ہوئے اونٹ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ ہماری کس قدر بدقسمتی ہے کہ ادنا درجے کی مخلوقات جیسے سورج، آسمان، زمین، خود انسان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کی زبان میں گرہ ہے اور وہ صاف الفاظ میں حقیقت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ گرہیں دیگر انبیاء علیہ السلام کی زبانوں میں بھی تھیں، ان کے دل میں بھی تھیں، جن کی وجہ سے وہ حقائق کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح وہ حقائق ان تک پہنچتے تھے، اسی لیے وہ مثالوں کی مدد سے بات کو ایک حد تک ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب اونٹ کی مثال دے کر اللہ کے وجود کو
سمجھایا جائے تو بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا اپنا درجہ کیا ہے۔ ہمارا اپنا درجہ بھی جانوروں کا سا ہے، اور جو علم و معرفت ہمیں اس طرح حاصل ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بھی حد درجہ ناقص ہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں ایک جہاں قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی تربیت کی اور وہ سلوک کی منازل سے گزرے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، ارینی انظر الیکی، مجھے اپنی رویت عطا کر، یعنی میں آنکھ سے تجھے دیکھوں۔ ظاہر ہے کہ ایک بزرگ نبی خود خدا کو ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی تو درخواست نہیں کر سکتا، اس لیے رویت کا مطلب وہی ہوگا جو رائی یعنی دیکھنے والے اور مری جسے دیکھا جائے دونوں کے مناسب حال ہو، اور اللہ کی ایسی رویت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، تو پھر جواب آیا تھا لن ترانی، شاید اس کا یہ مطلب تھا کہ جب تک تم موسیٰ علیہ السلام ہو، یعنی تمہاری ہستی فنا نہیں ہو جاتی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مایوس نہیں کیا، اس لیے مزید کہا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس پہاڑ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے کوہ طور مراد ہے؟ کیا جو تجلی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہو سکتی تھی اس پہاڑ پر ہو سکتی تھی؟ کیا اس وقت اگر کچھ لوگ کوہ طور پر موجود ہوتے تو وہ بھی اس تجلی کو دیکھتے؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ أَوْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، میں ایک وعدہ ہے، ایک ملاقات کا ذکر ہے۔ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ رہا تو تم مجھے دیکھو گے۔ احتمال یہ ہے کہ اپنی جگہ رہنے سے مراد وہی ٹوٹ پھوٹ جانا ہے، اور پہاڑ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نفس میں جو کچھ انانیت باقی رہ گئی تھی وہ ہو۔ تجلی کے نتیجے میں پہاڑ ڈھہ گیا، یعنی وہ انانیت کی حالت بالکل ختم ہو گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام فنانیت کے درجے تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعہ ہمارے لیے محض ایک واقعہ ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ چونکہ ہم ابھی تک انانیت کے ظلم قدے میں اسیر ہیں، اس لیے تجربہ ہمارے لیے قصے کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ پہاڑ اور طور کی بات ہم جیسوں کے لیے کی گئی ہے۔ تجلی کے معنی، ہم جیسوں کے خیال میں تجلی ایک نور تھا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھا، دوسروں نے بھی شاید دیکھا۔ کیا خوب، گویا وہ بھی کوئی ایسا نور تھا جسے ہم سب محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے، لیکن کیا وہاں موجود دوسرے لوگ بھی اسے سن سکتے تھے؟ ہم اصلیت کی پرچھائی سے بھی غافل ہیں، ہمارا علم دور سے سنی سنائی باتوں تک ہی محدود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے کوئی خواب دیکھا ہو یا مشاہدہ کیا ہو، لیکن نہ تو وہ خود اپنی بات کہہ سکتا ہے اور نہ دوسروں میں اس کی بات سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ یہی حال انبیاء علیہ السلام کا ہے، نہ وہ کہہ سکتے ہیں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہم صرف وہی باتیں سمجھتے ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ قرآن میں سب کچھ ہے، شرعی ظاہری احکام بھی ہیں، وہ قصے بھی ہیں کہ جن کے مغز تک تو ہماری رسائی نہیں، البتہ ہم ان کا ظاہری مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے ایک حد تک تو سمجھ استفادہ کر لیتے ہیں، لیکن انما یعرف القرآن من خطب بہ، یعنی قرآن کو وہی سمجھتا ہے جو اس کا مخاطب ہو۔ صحیح استفادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے تھے، دوسرے اس سے محروم ہیں، البتہ وہ نفوس قدسیہ جنہیں آپ نے تعلیم دی اور وہ اولیاء کہ جو آپ کی تعلیم سے بہرہ مند ہوئے وہ ضرور سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک روح الامین کے توسل سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، جیسے کہ خود قرآن میں ہے کہ ہر بار اس کا نزول پہلے سے متنزل حالت میں ہوا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول کے اس مقام تنزل پر ہیں جو ایک ایسا مقام ہے کہ خود اس سے لیتے ہیں۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے شب قدر میں، یعنی ہر شب قدر میں وہی جلوہ نازل ہوتا ہے، لیکن مقام تنزل میں اونچے مقام پر روح الامین ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ کے قلب پر وارد ہوتا ہے، پس ضروری ہے
کہ باعتبار مراتب نازل ہو، ایک بطن سے دوسرے بطن میں اور اس حد سے اس حد تک، اور یہاں تک پہنچ جائے کہ الفاظ کی شکل اختیار کر لے۔ قرآن کی ماہیت: اصل میں قرآن الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں، نہ کوئی ایسی چیز جس کو دیکھا یا سنا جا سکے یا الفاظ میں ادا کیا جا سکے، نہ وہ کسی کیفیت کا نام ہے، لیکن اسے ایک آسان شکل دے دی گئی ہے تاکہ ہم جیسے اندھے بہرے بھی استفادہ کر سکیں۔ جو لوگ قرآن سے واقعی مستفید ہوئے، ان کی تربیت ایک بالکل مختلف انداز پر ہوئی۔ ان کا کتاب اللہ سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ بھی کچھ اور ہی تھا۔ جس سرچشمے سے قرآن نازل ہوا ہے، اس سرچشمے کی طرف ان کی توجہ کی نوعیت بھی اسی صورتحال سے مختلف تھی جو ہمارے ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ عالم غیب سے ظاہر ہوتا ہے، درجہ بدرجہ متنزل ہو کر عالم طبیعی تک پہنچتا ہے۔ جس طرح عالم طبیعی، عالم جسمانی و ظاہری میں اور عالم غیب کے بے شمار مراتب اور مدارج میں فرق ہے، اسی طرح ہم جیسوں کے ادراک میں اور ان کے ادراک میں جو ہم سے بالا تر ہیں، اور ان کے ادراک میں کہ جو ان سے بھی بالا تر ہیں، پھر ان کے ادراک کے جو اور بھی بالا تر ہیں، فرق ہے۔ ادراک کا بلند ترین مرتبہ اولیاء خاصان خدا اور انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہے۔ وہ اس مرتبے پر ہیں کہ ان کے لیے وہ جلوہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہم السلام نے دیکھا تھا اور جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تجلی ربہ للجبل، دعائے سماعت میں کہ بنور وجہ اللہ الذی تجلیت للجبل۔ اس سلسلے میں جب درخت پر تجلی ہوئی تو آواز آئی، یا موسیٰ انی ان اللہ۔ یہ سب صحیح ہے، ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ مکمل ہے۔ رہا یہ سوال کہ اگر قرآن کی تفسیر، جب ہم قرآن اور اس کی تفسیر پر نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے یہی مشہور اور متداول تفاسیر ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ ان میں بعض تفاسیر میں ان مضامین کا بھی کچھ ذکر ہے، لیکن اس کی صورت اندھے بہروں کے پڑھنے پڑھانے کی ہے۔ قرآن میں سب مسائل موجود ہے، لیکن اسی کے لیے جو اس کو سمجھ سکے۔ قرآن کو وہی جانتا ہے جو اس کا مخاطب ہو۔ اس مرتبے کی طرف قرآن کی ان آیات میں بھی اشارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا جو قرآن کے مخاطب اولین ہیں، کوئی اور قرآن کی حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یہاں سوال عقلی ادراک کا نہیں، دلیل و برہان کا یہاں کچھ دخل نہیں، یہ تو مشاہدے کا سوال ہے۔ مشاہدہ بھی غیبی مشاہدہ، یہ مشاہدہ نہ آنکھ سے ہوتا ہے، نہ ذہن سے، نہ ہی عقل سے، بلکہ قلب سے ہوتا ہے، اور قلب بھی نبی کا کہ جو قلب عالم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی حقیقت کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ قرآن کے مخاطب کی حیثیت سے اسے جانتے پہچانتے ہیں، مگر وہ بھی صرف مثالوں کے پیرائے میں، الفاظ کے پردے میں ہی بیان کر سکتے ہیں۔ جو آدمی اندھا ہو، ہم اسے کیسے سمجھائیں کہ سورج کی روشنی کیا ہے؟ ہم اس کو کس زبان سے سمجھائیں؟ ہم الفاظ کہاں سے لائیں؟ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ روشنی سے اجالا ہو جاتا ہے۔ وہ جس نے نور دیکھا ہے، اسے جس نے نور نہیں دیکھا کیا بتلائے؟ جس کی زبان میں گرا ہے، وہ اس سے کیا کہے جس کے کانوں میں گرا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی زبان میں ایسی ہی گرا تھی، اور اس لیے تھی کہ سننے والوں میں ان کی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الجھن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گراہ کی وجہ سے سب سے زیادہ الجھن اور پریشانی کا سامنا تھا۔ آپ کو پریشانی یہ تھی کہ جو قرآن آپ کے قلب پر وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا، آپ اس کو کس کو سمجھائیں؟ شاید بہت سی باتیں سوائے اس شخص کی کہ جو ولایت تامہ کے درجے پر فائز تھا، کسی کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ روایت صحیح ہے جو آپ نے فرمایا کہ کسی نبی نے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی کہ جیسے میں نے اٹھائی ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو کہ جو کچھ آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ نہیں پہنچا سکے۔ اگر کسی شخص تک کوئی بات پہنچے اور وہ اسے دوسروں تک پہنچانا چاہے مگر نہ پہنچا سکے، تو ظاہر ہے اسے اس کا شدت سے احساس ہوگا کہ اسے دوسروں سے بہت زیادہ معلوم ہے، مگر خواہش کے باوجود وہ ان تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ سورج کو دیکھے، لیکن بچہ نابینا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے اس کا کتنا احساس ہوگا۔ باپ دل و جان سے چاہتا ہے کہ بچے کو سمجھائے، لیکن آخر کیا کہے؟ بچہ سورج اور اس کی روشنی کو سمجھے، مفہوم کو جس عنوان سے بھی بیان کرے واضح نہیں ہوگا۔ وہ بچے کی نابینا ہونے اور الفاظ کی نارسائی کے سبب سے مجبور ہے۔
سب سے بڑی رکاوٹ یہاں پر علم ہے کہ جو انسان کو عقلی مسائل اور کلیات میں الجھا کر معرفت کی راہ پر چلنے سے باز رکھتی ہے۔ اولیاء کے لیے تو علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی بڑی رکاوٹ۔ انسان چونکہ خود پرست ہے، اس لیے وہ اپنے محدود علم پر پھولے نہیں سمجھتا اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے۔ ہاں، اگر اللہ توفیق دے اور آدمی جلد اپنی خام خیالی سے باز آ جائے تو پھر یہ اور بات ہے۔ علم میں اجارہ داری کا رجحان۔ جس شخص نے جو علم پڑھ لیا اور سیکھ لیا، وہ سمجھتا ہے کہ یہی علم سب کچھ ہے اور سب کمالات اسی پر موقوف ہیں۔ فقیہ سمجھتا ہے کہ فقہ کے سوا دنیا میں اور کوئی علم نہیں۔ عارف خیال کرتا ہے کہ جو کچھ ہے عرفان ہے۔ فلسفی کا خیال ہے کہ فلسفہ کے ماں سوا سب بیکار ہے۔ انجینئر سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے انجینئر ہے۔ آج کل علم اس کو سمجھا جاتا ہے جس کا ثبوت مشاہدہ اور تجربے وغیرہ سے ہوتا ہے، باقی کو علم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ غرض علم ہم سب کے لیے ایک بڑا حجاب ہے، اگرچہ اور بہت سے حجابات ہیں لیکن علم حجاب اکبر ہے۔ جس علم کو چراغ راہ ہونا چاہیے وہی سدھ راہ ہے۔ جس علم سے ہدایت کی توقع تھی وہی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ سب رسمی علوم کا یہی حال ہے۔ علوم انسان کو وہ کچھ نہیں بننے دیتے جو اسے بننا چاہیے، وہ آدمی میں خود پرستی کی قبیح خصلت پیدا کرتے ہیں۔ غیر تربیت یافتہ ذہن پر علم کا یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ جتنا علم کا انبار بڑھنا چاہتا ہے اس کے نقصانات بھی۔ بنجر زمین میں بیج ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بنجر زمین اور وہ غیر تربیت یافتہ دل و دماغ جس پر پردہ پڑا ہوا ہو اور جو خدا کے نام سے گھبراتا ہو برابر ہیں۔ بعض لوگ فلسفیانہ مسائل سے ایسے ڈر کے بھاگتے ہیں جیسے یہ مسائل کوئی سانپ ہے، حالانکہ فلسفہ علوم رسمیہ میں شامل ہے، اور فلسفی بھی عرفان سے اسی طرح بھاگتے ہیں۔ عارفوں کا بھی یہی حال ہے، بلکہ سب رسمی علوم کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ سراسر قیل است وقال۔ علوم اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں کیا بننا چاہیے، مگر کم از کم کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری تربیت ایسی ہو کہ رسمی علوم خدا کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ علم میں مشغولی کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا اور اس کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ علم میں مشغولی کے سبب ہمیں ایسا غرور پیدا ہو جائے جو ہمیں سرچشمہ کلام سے دور کر دے۔ اس طرح کا غرور دانشوروں میں عام ہے، خواہ ان کا تعلق طبی علوم سے ہو، خواہ شرعی یا پھر عقلی علوم سے۔ اگر قلب کا تزکیہ نہ ہو تو ایسا غرور پیدا ہونا ایک قدرتی بات ہے جو انسان کو قطعاً خدا سے دور رکھتا ہے۔ جب آدمی مطالعے میں مشغول ہوتا ہے اس وقت وہ مطالعے میں مستغرق ہوتا ہے، لیکن جب وہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو وہ نماز میں مستغرق نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ بخشے، میرا ایک دوست تھا، وہ جب کوئی بات بھول جاتا تھا تو کہتا تھا مجھے یہ بات یاد نہیں آ رہی، ذرا نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو پھر یاد آ جائے گی۔ گویا جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو وہ بالکل نماز میں نہیں ہوتا، اس کی توجہ خدا کی طرف نہیں ہوتی، اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی علمی مسئلے ہی کو حل کرنے کی فکر میں ہو۔ وہی علم جو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ تھا انسان کو مقصد تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ علم شرعی ہو، علم تفسیر ہو یا علم توحید، یہ سب ایک غیر تربیت یافتہ اور غیر تزکیہ شدہ انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور مقصد تک پہنچنے میں مانع ہو جاتے ہیں۔ علوم شرعیہ ہوں یا پھر مسائل شرعیہ، یہ سب عمل کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ خود عمل بھی ذریعہ ہے اور مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کا نفس بیدار ہو جائے، ظلمانی حجابات سے نکل کر نورانی حجابات تک پہنچ جائے، جن کے متعلق کہا گیا ہے اِنَّ سَبْعِینَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّن نور۔ نور کے 70,000 حجاب ہیں، ظلمت کے بھی 70,000 ہی حجاب ہیں، اور جو نور کے حجاب ہیں وہ بھی آخر حجاب ہی ہیں۔ ہم ابھی ظلمانی حجابوں سے بھی باہر نہیں نکلے، نورانی حجاب تو دور کی بات ہے، ہم تو ابھی تک ظلمانی حجابات ہی میں رہے ہیں۔ اللہ ہی جانے ہمارا کیا انجام ہوگا۔ علوم نے بھی ہمارے نفوس پہ کچھ برا ہی اثر ڈالا، ان میں چاہے شرعی علوم ہوں یا وہ عقلی علوم کے جن کو یہ بیچارے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ذہنیات کا نام دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو اس کتاب کا مجموعہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس کو تکرار کیجئے، کیونکہ اس کتاب میں کچھ ایسے مواد ہیں کہ جن کو جب آپ 2 یا 3 دفعہ سنیں گے تو پھر آپ کے اذہان کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔
سب سے پہلے معذرت کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ میری آخری 5 منٹ کی آڈیو میں ایک ایسی ڈسٹربنس تھی کہ جو اس کتاب کے بیچ میں اس کو سننے والوں کو خلل دے رہی ہوگی. اس چیز کے لیے معذرت، لیکن مجبوری ہے. اور اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اس کتاب کا اگلا حصہ اگلی آڈیو میں پیش کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.